الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا ونور الابصار والضیائیہا والہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا. محترم برادران اسلام و عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام سوشل میڈیا کے ذریعہ دین کی اہم باتوں کو سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اجتماعی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج اخبارات کے ذریعہ یہ خبریں پڑھ کر بے پناہ تکلیف ہوتی رہی کہ یہ کرونا وائرس مہلک اور متعدی مرض بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بار بار گزارشات کے باوجود ایک بڑا طبقہ اب بھی احتیاطی تدابیر کو بڑی آسانی سے لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، غفلت کا شکار ہے، توجہ نہیں کر رہا ہے. میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے آپ تمام سے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر اس مرض سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس پر ہماری اپنی توجہ بھی ہونی چاہیے اور عملی اقدام بھی. یاد رکھیں کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے عالم انسانیت ویسے تو متاثر ہوا ہی ہے، وطن عزیز میں حالات ناگفتہ بھی ہیں، مگر شر پسند عناصر، فرقہ پرست قوتیں مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں سے نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو تنقید کا باعث بنے، تذلیل کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے. اکابر علماء کرام نے گزارش کی ہے، ان گزارشات پر توجہ کریں. آج میں نے ایک خبر پڑھی، کسی صاحب نے مجھے اس اخبار کا تراشا
آج روانہ کیا تھا، بڑے ذمہ دار ہیں کہ بہت سارے اسٹیٹس میں یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ جو کرونا وائرس سے انتقال کر جائے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اس کی لاش کو نظر آتش کر دیا جائے گا، یعنی یہ کہ اس کی لاش کو جلا دیا جائے گا۔ میں آپ سے توجہ کا طالب ہوں، آپ خود بھی اس مرض سے بچنے کی ہمیشہ فکر کریں اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی اس مرض سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ حکومت کی جانب سے سختی کے ساتھ یہ اقدامات اور فیصلے لیے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس پر عمل ہوگا۔ اگر سوء خاتمہ سے بچنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی بری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ آپ توجہ کریں اور میرے اس پیغام پر غور بھی کریں، ہو سکے تو یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش بھی کریں۔ ہم نے کل ایک اہم موضوع پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، اسی موضوع پر آج مزید گفتگو ہوگی، بلکہ سلسلہ کلام جاری ہے اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اس موضوع پر یعنی موت اور آخرت سے متعلق اس موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ گلستان باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، گلستان باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازاں کیوں تو ہے، اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازاں کیوں تو ہے، اس تن بے جاں پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جاں پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی واضح طور پر قرآن مجید میں فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، یعنی ہر نفس کے لیے موت ہے، ہر جاندار کے لیے موت ہے۔ بہت ہی واضح طور پر قرآن مجید کا یہ اعلان ہمارے اپنے سامنے موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اجر بندوں کو جو وہ نیکیوں کے ذریعہ کماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت میں ضرور اجر دے گا، دوزخ سے انہیں بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ واقعتاً کامیاب ہو گئے اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا بھی کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں توجہ دلائی، بار بار کہ یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ اس دنیا کو اچھی اور خوبصورت ضرور بنائیں، جیسا کہ ہمیں دعا کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا اچھی بنا، اللہ ہماری آخرت اچھی بنا۔ تو دنیا اچھی بنانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اچھی بنانے کی فکر کریں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کریں، اچھے اعمال کریں، حسنات کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس طرح سے اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں یا اس طرح سے ہم دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی ترکیب کرتے ہیں تو اسی دنیا کو ہم اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت بہتر بنائے گا۔ اور اگر ہم دنیا میں اس قدر غرق ہو گئے کہ آخرت کو ہم نے بھلا دیا، دنیا میں اس قدر ہم لوگ مصروف ہو گئے کہ آخرت کی ہمیں فکر نہ رہی،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا سے متعلق فرما رہا ہے کہ یہ دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی زندگی، اس میں سوائے دھوکہ کے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے، صوفیاء نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے، یعنی کہ آپ دنیا میں ضرور رہیں اور دنیا میں ضرور رہ کر کے آپ حقوق اللہ، حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا کرنا، اچھی زندگی گزارنا، پاک صاف ستھری زندگی گزارنا، بحیثیت ہندوستانی، بحیثیت خیر امت آپ کی جو بھی ذمہ داری ہوگی آپ یہ ضرور کریں، کاروبار کریں، جاب کریں، پڑھ لکھ کر کے قابل بنیں، خوب روپیہ پیسہ کمائیں، اس سے قطعی طور پر ہمارا دین، ہمارا مذہب روکتا نہیں ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ مکمل طور پر دنیا ہم میں آ جائے، ایسی آ جائے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، ہمیں دنیا ایسی آ جائے کہ ہمارا تعلق آخرت سے بالکل ختم ہو جائے۔ ہمیں اس طرف خصوصی طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث آپ نے کل کے خطاب میں سماعت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت سے متعلق، آخرت سے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا، اس سے متعلق ہم نے بہت ساری باتیں کل سماعت کی۔ خصوصی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ باب ہمارے لیے توجہ کا طالب ہے۔ ویسے حضور کی ساری زندگی عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے تھے، قبور کی زیارت کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت آپ نے سماعت کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں زاہد بناتی ہے، یعنی دنیا کی دولت سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ دنیا میں رہ کر کے ہم آخرت کی یاد پانے کے لیے یا آخرت کی یاد کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے بہت سارے ہمیں مواقع عطا کیے گئے ہیں۔ ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ گوشہ، یہ عمل کہ آپ قبرستان تشریف لے جاتے تھے زیارت قبور کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور کا قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جانا اس قبرستان کے لیے یقیناً بہت بڑے شرف کا باعث ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس سے پہلے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، چونکہ وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، دین ابھی پروسیسنگ کی منزل میں تھا، بتدریج دین آگے بڑھ رہا تھا، دین کے احکامات ابھی مکمل نہیں ہو پائے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع دنوں میں، ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت سے امت کو روکا تھا۔ بعد میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس کی کہ جاؤ، جا کر کے قبروں کی زیارت کرو۔ قبروں کی زیارت کے حوالے سے ہم ایصال ثواب کو جانتے ہیں، قرآن خوانی کو جانتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کو جانتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، مختلف صورتیں یاد ہو تو ہم اس کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین کی ارواح کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ یہ تو عمل بہت ہی مستحسن ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت اور ظاہر بھی ہے۔ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ازہر من الشمس ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ قبروں کی زیارت فقط ایصال ثواب کے حد تک نہ ہو، بلکہ ہم اپنی مرحومین کی قبروں کی زیارت کریں تو اس سے ہم زہد حاصل کریں، تقوی حاصل کریں، آخرت کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جائے۔ ہم قبروں کی زیارت کر کے
یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ ہاں یہی ہمارے اپنے بزرگ ہیں جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد ہمیں جانا ہے۔ یہی ہمارے بزرگ ہیں جو بہت ہی آرام، چین، سکون سے رہا کرتے تھے، آج یہ قبر کی کالی کوٹری میں ہیں، قبر کے اندھیرے میں آج یہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ احساس پیدا کرنا ہے، یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن دنیا چھوڑ کر کے قبر میں آنا ہے، موت آئے گی، ہمیں قبر میں دفنایا جائے گا، موت آئے گی، ہمیں قبر میں چھوڑ کر کے سارے لوگ چلے جائیں گے۔ یہ احساس ہمیں ہمیشہ ہونا چاہیے، قبروں کی زیارت کے وقت خصوصی طور پر یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ قبروں کی زیارت سے دنیا کی دولت سے بے رغبتی بھی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی یاد بھی آتی ہے، اور قبروں کی زیارت زاہد بھی بناتی ہے۔ یعنی فتنہ دنیا سے محفوظ رہنے کے لیے، بچنے کے لیے قبروں کی زیارت کو اتنی اہمیت دی گئی۔ قبروں کی زیارت کے حوالے سے زور دیا گیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے زہد بڑھتا ہے، آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ وہ دنیا جس کی محبت کی خاطر یا دنیا کمانے کی خاطر پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا کر گزرتے ہیں، جائز ناجائز کے درمیان تمیز تک نہیں کر پاتے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق تک نہیں کر پاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک امام ابن ماجہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصار میں سے آدمی حاضر بارگاہ ہوا، اس نے بارگاہ نبوی میں سلام پیش کیا، پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ وہ انصار صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے، یعنی تم میں سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، جس کی عادتیں اچھی ہوں، جس کے شب و روز بہتر ہوں، جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزرتی ہو، فرما برداری کے ساتھ گزرتی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں اخلاق کے اعتبار سے جو بہتر ہے وہ مومن ہے، افضل مومن ہے، بہتر مومن ہے۔ پھر اس انصاری صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سا مومن عقل مند ہے؟ اللہ اکبر، پہلے سوال کیا کہ کون مومن افضل ہے، پھر اب سوال کیا کہ کون مومن عقل مند ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہے وہی عقل مند ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی افضلیت کو قطعی طور پر دنیا سے جوڑ کر کے نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں افضل مومن وہ ہے جس کے پاس دولت دنیا زیادہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں افضل مومن وہ ہے جس کے پاس حکومت، سلطنت، سیاست ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل مومن کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں افضل مومن وہ ہے جس کے پاس جائیداد زیادہ ہو، بینک بیلنس زیادہ ہو، روپیہ پیسہ زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔
حضور نے فرمایا کہ تم میں افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، جی جس کی زندگی اور بندگی اخلاق کے اعتبار سے خوبصورت ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے افضل مومن کے حوالے سے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ افضل مومن ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں دوسرا جو سوال کیا گیا، غور کریں اس بات پر کہ عقل مند مومن کون ہے؟ افضل مومن تو ہو گیا، اب عقل مند مومن کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور اس کے بعد اس کے لیے اچھی تیاری کرنے والا، موت کو یاد کرنے والا اور موت کی اچھی تیاری کرنے والا، وہ شخص عقل مند ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے سوچنے کا زاویہ عقل مندی کے حوالے سے بالکل مختلف ہے۔ جی، عقل مندی کے حوالے سے یعنی عقل والے، ذہین، برینی، انٹیلیجنٹ، جتنے بھی الفاظ اس کے ہیں آپ استعمال کریں، عقل مند۔ دنیا اس کے حوالے سے بالکل الگ سوچتی ہے۔ دنیا والوں کے نزدیک عقل مند کی تشریح مختلف ہے۔ عقل مند دنیا والوں کے نزدیک ایک الگ زاویے سے لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حرف آخر ہے۔ حرف آخر ہے حضور کا فیصلہ، حضور کا فرمان ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ کا دنیا، دنیا داری، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، کامیابی، کامرانی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ تم میں عقل مند وہی ہے جو موت کو یاد کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ موت کی تیاری کرتا ہو، وہ شخص عقل مند ہے۔ آپ غور کریں، موت کو یاد کرنے والا، موت کا بار بار تذکرہ کرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا، یقیناً وہ عقل مند اس حوالے سے ہے کہ وہ کبھی ایسی چیز کو یا ایسی چیز سے وابستہ ہونے کو پسند نہیں کرتا ہے جو دھوکہ دینے والی ہو، ساتھ چھوڑنے والی ہو، ساتھ نہ آنے والی ہو۔ عقل مند تو وہی ہے۔ یہ دنیا کو بتایا گیا کہ یہ تو دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اگر ہم یہ فیصلہ کر کے چلیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی یا ہم اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے تو اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے۔ موت کی یاد میں یہ خصوصیت ہے کہ موت کی یاد بندے کو دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو موت کی یاد سے اس کی عقل اس اعتبار سے پختہ ہو جاتی ہے کہ اس راہ پہ نہ چل پڑ جس کی منزل نہیں ہے، اس دنیا کے چکر میں نہ پڑ جو تیرے ساتھ آنے والی نہیں ہے، وہ تو دھوکہ دینے والی ہے۔ اس سے بڑا عقل مند اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کے ہمیں آپ کو نصیحت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر غور کریں، حضور کے فرمودات پر غور کریں، کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو تعلیم عطا فرما رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اس روایت کو لاتے ہیں اپنی مسند میں، اور بھی محدثین اس روایت کو مختلف طرق، مختلف اسانید سے لاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے۔ دو چیزوں کو حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو اولاد آدم یعنی انسان برا سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موت کو
جبکہ موت اس کے لیے آزمائش سے بہتر ہے، اور دوسرا کم مال و دولت کو، جبکہ کم مال و دولت کا حساب بھی کم ہوگا۔ اللہ اکبر! کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں۔ غور کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی سوچ کو آشکار فرمایا کہ انسان کی سوچ کیسی ہے، انسان سوچتا کیسے ہے۔ اول فرمایا کہ انسان دو چیزوں کو برا سمجھتا ہے، ایک موت کو انسان برا سمجھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مرنا ہے، موت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر بحیثیت خیر امت ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ ہم موت کو کس حیثیت سے دیکھیں، کس زاویے سے دیکھیں، کس اینگل سے دیکھیں، اس کو برا نہ سمجھیں۔ ایک تو سچائی ہے، ایسی سچائی ہے کہ اس سچائی سے بڑھ کر کے دنیا میں اور کوئی سچائی ہے ہی نہیں۔ جی جناب والا، دنیا میں آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہوں، بے شمار دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہوں گے یا ملیں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہوں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے نہ ماننے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے نہ ماننے والے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ مگر یہ سچائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والے بھی ہمت و جرأت نہیں کر سکتے کہ وہ موت کو نہ مانے۔ ایسے لوگ بھی اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں موت ایک حقیقت ہے، موت ایک سچائی ہے، مرنا ہے، آخرت ہے، عاقبت ہے۔ اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والے بھی موت کا انکار کرنے کی ہمت تو جرأت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ایک سچائی ہے، بڑی سچائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متوجہ فرمایا کہ اسے برا مت سمجھو۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندے کے لیے آزمائش سے بہتر ہے، موت آزمائش سے بہتر ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، طرح طرح کی آزمائش سے ہم گزرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب ہم جوانی کی دہلیز سے اتر کر کے بڑھاپے کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں، بڑی عجیب و غریب انسان کی کیفیت ہوتی ہے، بڑا عجیب و غریب معاملہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو بزرگی اور بڑھاپے اور پیرانا سالی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے لیے تو بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اور ایسے آج کے پورا شبھ دور میں ہم کسی سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت اولاد کرے گی الا ماشاء اللہ، اللہ جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے وہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں سہارا بنتی ہے۔ مگر آج کا دور تو اولڈ ایج ہوم کا دور ہے، ماں باپ کے ساتھ اولاد کیسا سلوک کرتی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے تقریباً سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آزمائش سے بہتر ہے نا موت، آزمائش سے بہتر ہے، اس سے بھاگو نہیں، بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ چھپ کر بیٹھو گے کہاں؟ جی امریکہ کے ڈرون کیمرز بھی آپ کو تلاش کرنے میں ناکام ہوں گے تو یہ ممکن ہے، اور موت کے لیے قطعی طور پر کوئی چیلنج نہیں ہے، آپ کہیں بھی رہو یہ تلاش لے گی، آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں رہو موت آپ کو تلاش لے گی۔ اس کے لیے نہ سی سی ٹی وی کی ضرورت ہے، سی سی کیمرے کی ضرورت ہے، نہ ڈرون کیمرے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بھاگو نہیں، یہ ایک سچائی ہے، اسے قبول کر لو اور اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری چیز کو انسان برا سمجھتا ہے، یعنی آدم کی اولاد اسے برا سمجھتی ہے کہ کم مال و دولت کو،
یعنی کم مال اور دولت ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ کم مال ہو یا زیادہ مال ہو، یہ سب کے سب باتیں اللہ کی جانب سے، یہ سارے فیصلے اللہ کی جانب سے۔ اگر آپ کے پاس مال کم ہے تو شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو۔ اللہ نے دال روٹی دی ہے، چٹنی روٹی دی ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اس کا شکر ادا کر کے راضی برضائے مولا یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ جب ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، جب نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی رزاق حقیقی ہے، اس نے بندوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اس کو کتنا رزق دینا ہے، کتنی دولت دینی ہے، اللہ نے اپنے طور پر لکھ دیا ہے۔ ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، اس سے ایمان میں پختگی آتی ہے، شکوہ سے ایمان میں کمزوری آتی ہے، شکایت سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ شکوہ شکایت نہ کرو، اللہ کا شکر گزار، اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کی روشنی میں ہمارے لیے یہ بہت اہمیت کی حامل و مالک باتیں ہیں۔ خصوصی طور پر یہ روایت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بلکہ اپنے اندر اس روایت کو سننے کے بعد ایک تبدیلی کی نیت کر لیں کہ ہاں ہم تبدیل ہونے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی اس روایت کو لاتے ہیں اپنی مسند میں، اور اس کے علاوہ امام بہقی شعب الایمان میں اس روایت کو لاتے ہیں، امام ابو نعیم اس روایت کو حلیۃ الاولیاء میں لاتے ہیں، امام ابن عساکر اس روایت کو لاتے ہیں اپنی تاریخ میں، اور بھی محدثین اس روایت کو مختلف طرق اور مختلف اسانید سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی میں آنکھ جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں پلکیں اکٹھی ہونے سے پہلے ہی میری جان قبض نہ کر لی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریں ایک ایک جملے پر، میں پہلے پوری روایت سناتا ہوں پھر ہم اس پر توجہ کریں گے۔ میری پلکیں اکٹھے ہونے سے پہلے ہی میری جان قبض نہ کر لی جائے۔ جب میں آنکھ بند کر لیتا ہوں تو ایسا سوچتا ہوں، اور میں جب کبھی کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے گمان گزرتا ہے کہ نگاہ نیچی کرنے سے پہلے میری جان قبض کر لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ غور کریں کہ موت کتنی بڑی سچائی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سچائی کو مختلف زاویوں سے کیسے ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ آنکھ اٹھا کر کے میں دیکھ رہا ہوں، آنکھ نیچی کرنے سے پہلے ممکن ہے کہ مجھے موت آ جائے، میں دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور میں جب بھی کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں، لقمہ نوالا، جب بھی میں کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ اسے پیٹ تک نہیں پہنچا سکوں گا اور اس سے نفع اندوز نہیں ہو سکوں گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہی لقمہ گلے میں اٹک جائے اور موجب موت بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہ اس ہستی کا قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو تمام نبیوں کا امام ہے، محبوب خدا ہیں،
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. غور کریں موت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قریب سے دیکھ کر کے ہمارے سامنے ساری تفصیل پیش فرمائی. اللہ اللہ اللہ. وہ لقمہ کھانے کا وہ نوالا جسے ہم کھاتے ہیں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اتر کر پیٹ میں جائے, اس سے میں نفع حاصل کروں یا نہیں کر پاؤں گا, یا وہ لقمہ میرے حلق میں ہی رہ جائے گا, موت واقع ہوگی. غور کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے ممکنات کو کس انداز سے پیش فرمایا ہے, اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمارا موت کے تعلق سے موقف کتنا واضح ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یعنی ہر وقت اور ہر لحظہ موت سر پر کھڑی محسوس ہوتی تھی اور کسی لمحہ اس سے غافل نہیں ہوتے تھے. پھر فرمایا کہ اے بنی آدم, اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے کو اموات میں شمار کرو. اللہ 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 اللہ. عقل رکھتے ہو تو اپنے کو اموات میں, یعنی اپنے کو مردہ شمار کرو, مردہ, موت والا شمار کرو, اپنے آپ کو اموات میں شمار کرو, مردوں میں شمار کرو اگر تم عقل رکھتے ہو. لوگ گناہ کرنے کو بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں جی, لوگ نافرمانی کو بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں, لوگ فیشن پرستی کو بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں, لوگ عیاشی کو بڑی عقل مند سمجھتے ہیں, لوگ عیاشی کو بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں. ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں 2020 کی ہم بات کر رہے ہیں, اور آج تو میں خطاب اس دور میں کر رہا ہوں جو دور کرونا وائرس کا دور ہے, کرونا وائرس کا. لوگ عقل مندی اس کو سمجھتے ہیں, لوگ عقل مندی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست کریں, لوگ عقل مندی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر برتری لے جائیں, لوگ عقل مندی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مال و دولت کمانے کے لیے ہر ناجائز طریقہ اختیار کریں, لوگ عقل مندی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کامرانی چاہتے ہیں چاہے ہمیں انسانی جانوں کا قتل کیوں نہ کرنا پڑے, لوگ عقل مندی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نفرتوں کا ماحول پھیلا کر کے کامیاب کامران ہو جائیں گے. لوگ عقل مندی اسے سمجھتے ہیں, مگر سچائی یہ ہے کہ یہ عقل مندی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حرف آخر ہے, فیصلہ آخر ہے. اور حضور کا فیصلہ کیا ہے؟ کہا نہیں, تم میں عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو اموات میں شمار کرے. جس دنیا کو کمانے کے لیے آپ لوگ سب کچھ کر رہے ہو, وہ دنیا تو چھوڑ کر کے جانا ہے, وہ دنیا تمہیں دھوکہ دینے والی ہے, وہ دنیا تمہیں دھوکہ دینے والی ہے. فرماتے کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ دنیا کمانے کے چکر میں اپنے آپ کو موت یا موت کی یاد سے غافل کر لو. عقل مندی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اموات میں شمار کرو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے, موت, قیامت اور عذاب و ثواب کا جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے, وہ لا محالہ آنے والا ہے, اور تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے ملائکہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو. تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ موت آئے گی, یہ سچا وعدہ ہے اللہ کا. اس سے ہم آپ راہ فرار اختیار تو کر سکتے مگر یہ کہ اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا. قیامت آئے گی, قیامت ضرور آئے گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. عذاب اور ثواب, نیکیاں کرو گے تو ثواب, گناہ کرو گے تو عذاب, یہ وعدہ ہے اللہ کا, یہ تو ہو کر رہے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے فرشتوں کو عاجز نہیں کر سکتے. موت کا فرشتہ جب آئے گا اور تمہارے لیے ٹائم, دن, وقت, جگہ سب متعین ہے,
تمہاری موت کا فیصلہ ہوگا تو تم نہ اللہ کو مجبور کر سکتے ہو، نہ اللہ کے فرشتوں کو مجبور کر سکتے ہو، ملک الموت پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ آپ اس روایت پر غور کریں گے تو ہمیں اچھی طرح اس دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، موت کی سچائی کیا ہے، اس سے ہم آگاہ ہو جاتے ہیں۔ موت کی تمنا کرنا، آرزو کرنا یہ جائز نہیں ہے، مگر موت کو یاد کرنا، موت کو یاد رکھنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعہ ہم گناہوں سے بچ پائیں گے۔ جب کسی نوجوان لڑکے کو یا کسی نوجوان لڑکی کو یا کسی آدم کے بیٹے کو بار بار یہ بات یاد آتی ہو کہ مجھے مرنا ہے، آخرت ہے، عاقبت ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے، تو اس کے قدم گناہوں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ گناہوں کی طرف وہ قدم اٹھتے ہیں جو قدم غافل ہوتے ہیں، غافل۔ موت جنہیں یاد نہیں ہے وہ گناہوں کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ بار بار موت کو یاد کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ موت کو یاد کریں۔ بار بار آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ موت کو یاد کریں۔ اس سے بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، آخرت کی طرف سفر میں آسانی ہوتی ہے، جو سچائی کا سفر ہے۔ آخرت کا سفر حق سفر ہے، کرنا ہی کرنا ہے آپ کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے ذریعہ یہ پتہ چلا کہ آپ موت کے بارے میں اس قدر یقین رکھیں کہ آنکھوں کی پلکیں جھپکنے سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے، آنکھ بند کر کے کھلنے سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے، لقمہ گلے سے نیچے اترنے سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ جی موت آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ یقین رکھیں، یقین پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ روایت لاتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما رہے ہوں اور 2020 کے لیے ارشاد فرما رہے ہوں۔ اللہ اکبر، موجودہ دور کے لیے ارشاد فرما رہے ہوں۔ توجہ کریں۔ حضرت ثوبان یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ان قریب چاروں طرف سے لوگ تم پر اقوام عالم کو دعوت دیں گے، جس طرح کھانے پر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح تم بے اہمیت ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے قلب سے تمہارا رعب ختم کر دے گا اور تمہارے قلوب میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل ایمان پر ٹوٹ پڑنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، ایک دوسرے کو دعوت۔ آج ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اہل ایمان پر ٹوٹ پڑنے کے لیے۔ انٹرنیشنل لیول پر بلاد اسلامیہ کا ہم جائزہ لیں تو ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں۔ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یمن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، وطن عزیز میں موب لنچنگ وغیرہ کے حوالے سے کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے، ہم سب ان باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ ساری سچائیاں ہمارے سامنے ہیں۔ کہ ہم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے لوگ اقوام عالم کو دعوت دیں گے، اقوام عالم کو دعوت۔ سیریا کی تباہی ہمارے سامنے ہے، عراق کی تباہی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ برما میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے اپنے سامنے ہے۔
اقوام عالم کو دعوت دی جائے گی ہم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے۔ جس طرح لوگ کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ویسے ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح لوگ کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں ایسے اقوام کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ 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 یہ ایمان والوں پر ٹوٹ پڑو۔ صحابہ نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہماری قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ کہا نہیں، قلت کی وجہ سے نہیں، آپ لوگ تو بڑی تعداد میں رہو گے، تعداد آپ کی بڑی رہے گی، پاپولیشن آپ کی زیادہ رہے گی، لیکن سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح تم بے اہمیت ہو جاؤ گے، بے اہمیت۔ اللہ اکبر۔ سیلاب آتا ہے چلے جاتا ہے، اس کے بعد کنارے پر جو خس و خاشاک پڑے رہتے ہیں، ڈالیاں پڑی رہتی ہیں، کچرا پڑا رہتا ہے، پتے پڑے رہتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ کہ تمہاری حالت ایسی ہی ہوگی، تمہاری قیمت گھٹ جائے گی، تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ اللہ اکبر۔ تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی، پھر آگے سنیں، تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے قلب سے تمہارا رعب ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب، دبدبا، ڈر ختم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مستشرقین آنکھ دکھا کر کے اسلامی ممالک کو ڈرا لیتے ہیں، آنکھ دکھا کر، الا ماشاء اللہ ڈرا لیتے ہیں۔ ہم وطن عزیز میں جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے پتہ چلے گا کہ وطن عزیز میں بھی ہماری کوئی اہمیت آج کی تاریخ میں باقی نہ رہی، آج کی تاریخ میں باقی نہ رہی۔ ہم لوگ تو ٹیشو پیپر کی طرح ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے استعمال کر لیتے ہیں، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے اعمال اتنے پراگندہ ہو گئے کہ ہماری اپنی اب کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔ ہم دیکھتے ہیں وطن عزیز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی اہمیت نہ سیاسی اعتبار سے ہے، نہ سماجی اعتبار سے ہے، بلکہ بعض فرقہ پرست یہاں تک ہمارے اپنے وجود کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا وجود اس دیش کے لیے ایک بوجھ ہے، بوجھ۔ کورونا وائرس کے حوالے سے پیدا ہونے والے حالات سے متعلق بھی غور کریں۔ میرا یہ پیغام اگر نوجوانوں تک پہنچ رہا ہے تو نوجوان بھی توجہ کریں۔ ایسے حالات میں بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، اپنے گھروں میں رہیں، مسجدوں میں نہ جائیں۔ اس کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہر دھرمی ہے، اس کے باوجود بھی دادا گیری ہے، اور یہاں تک سوچتے ہیں کچھ لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے نہ جایا کرو، جماعت کثیر ہوگی تو وائرس پھیلنے کا ڈر، خوف ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے وائرس لگتا ہے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کیا جائے، دوری اختیار کی جائے، احتیاطی تدابیر ہیں، امام صاحب، مؤذن اور ایک دو خدام مل کر کے مسجد میں نماز ادا کریں۔ آپ اپنی اپنی نمازیں اپنے اپنے گھروں میں ادا کر لیں، جمعہ کے دن آپ ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کر لیں۔ بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے، تو اس پر بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ آپے سے باہر ہو رہے۔ یہ فتویٰ کوئی پرماننٹ فتویٰ نہیں ہے، یہ رائے کوئی پرماننٹ رائے نہیں ہے، یہ گزارش کوئی پرماننٹ گزارش نہیں ہے، حالات ایسے بنے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ سب کچھ طے کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس قرآن سے ثبوت موجود ہے، احادیث سے ثبوت موجود ہے، اس کی بنیاد پر یہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ اس پر بھی ہر درمی۔ کسی صاحب نے ایک پوسٹ شیئر کیا اور کہا کہ کرانے کی دکان پر کوئی پابندی نہیں ہے، دودھ کے دکان پر کوئی پابندی نہیں ہے، پیٹرول پمپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، دوائی کی دکان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور پابندی ہے تو مسجد پر پابندی۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے پوسٹ ڈال کر کے امت میں بے چینی، بے قراری مت پیدا کرو۔
سوشل میڈیا کے ذریعہ نوجوانوں کو گمراہ مت کرو. دکان ہو، میڈیکل شاپ ہو، دودھ کی دکان ہو، ہاسپٹل ہو، ان تمام چیزوں کا کوئی بدل نہیں ہے. نماز آپ مسجد میں ادا نہیں کرتے ہیں تو نماز آپ اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں. میڈیکل شاپ سے اگر آپ دوائی نہیں لائیں گے تو وہ دوائی آپ کو گھر بیٹھے نہیں ملے گی، منا وہ سلوا کی طرح آپ کو نہیں دیا جائے گا. آپ کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ظاہری طور پر وہ ساری چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ کو سہولت دی گئی ہے. اس کا غلط اطلاق، غلط انتباہ کر کے مسجد پر، نماز پر اس طرح کے پوسٹ سوشل میڈیا میں شیئر کر کے اللہ کے واسطے نوجوانوں میں، امت میں انتشار نہ پیدا کرو. نماز ہم گھر میں ادا کر لیتے ہیں، ہم خوشی سے نہیں ادا کر رہے، حالات ایسے بنے اس لیے گھر میں نماز ادا کی جا رہی ہے. اور گھر میں آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. ایسا کہیں ہے قرآن میں؟ ایسا کہیں ہے حدیث میں؟ جناب والا ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، طاعون کا مرض وغیرہ جیسے پھیل رہا ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز ادا کرنے والوں کو ثواب کے حوالے سے بشارت عطا فرمائی کہ آپ کو شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، یہاں تک فرمایا گیا. پھر بھی یہ کیسی حماقت ہے؟ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ ہماری اہمیت ختم ہو رہی ہے. ہماری اہمیت، دلی میں جو کل واقعہ ہوا وہ واقعہ کس قدر شرمندگی کا باعث بنا ہے. سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز شیئر کیے جا رہے ہیں جن ویڈیوز میں مسجدوں سے نمازی باہر نکل رہے ہیں، انہیں مار مار کر کے باہر نکالا جا رہا ہے، پولیس پٹائی کر رہی ہے، نمازی بھاگ رہے ہیں، داڑھی ٹوپی والے بھاگ رہے ہیں. اس سے ہماری اہمیت ختم ہو رہی ہے. ہماری اہمیت کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ غور کرو اور توجہ کرو میری گزارشات پر. اور ہم دیکھتے ہیں جناب والا کہ کرونا وائرس سے پہلے 5 وقت مؤذن بلاتا تھا نمازیوں کو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. مسجد میں ایک صف نہیں ہوتی تھی. اب کرونا وائرس کا معاملہ جب سے ہوا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ مسجد فجر میں ایسی بھری جا رہی ہے جیسے جمعہ میں بھرتی ہے. ایسا کرونا وائرس لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا. مگر فی الحال حکومت کی جانب سے جو بھی گزارش کی گئی اس پر عمل کرنا ہے. اس حدیث پاک کے حوالے سے کہ ہم ایسے ایسے کام کرنے والے ہو جائیں گے جس سے ہماری اپنی اہمیت ختم ہو جائے، کوئی وقت ہماری باقی نہ رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا رعب، ڈر، خوف ختم کر دیا جائے گا اور تمہارے قلوب میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا کرے گا. اللہ اکبر. اس فتنے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے. دنیا کی محبت دل میں پیدا ہوگی، موت سے نفرت پیدا ہوگی، موت سے نفرت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جب پیدا ہوگی تو یہی سارے حالات بنیں گے. تمہارا رعب، تمہارا دبدبا، تمہارا ڈر، خوف ختم ہو جائے گا، تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی. دنیا کے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بے پناہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بے پناہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کے ساتھ میں اس موقع پر مناسب اور بہتر سمجھوں گا کہ خلفائے راشدین کے اقوال بھی آپ کے سامنے پیش کروں، توجہ کا طالب ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خطبے کا اقتباس امام ابو نعیم نقل کرتے حیلۃ الاولیاء میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے جو اپنی جوانیوں پر ناز کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور ان کے گرد فصیلوں کے ساتھ قلعے تعمیر کیے؟
کہاں ہیں وہ فاتحین، جنگوں میں کامیابی جن کے قدم چومتی تھی؟ زمانے نے ان کا نام و نشان مٹا ڈالا، اب وہ قبروں کے گھور اندھیروں میں پڑے ہیں۔ افسوس افسوس، نجات نجات۔ اللہ اکبر۔ سرکار صدیق اکبر کا یہ ارشاد ہمیں جھنجھوڑنے والا ارشاد ہے۔ کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے لوگ؟ کہاں ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانیوں پر بہت اتراتے تھے، بہت گھمنڈ کرتے تھے، بہت گھمنڈ؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہیں اپنی بادشاہت پر بڑا ناز تھا، غرور تھا، جنہوں نے شہر بنائے، فصیلیں بنائی، قلعے تعمیر کیے، فاتح بنے، جنگوں میں کامیابی کامرانی جن کے قدم چومی؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ زمانے نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اب وہ قبروں کے گھور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم بیجاپور میں جب جائزہ لیتے ہیں تو دنیا کے مشہور گنبدوں میں گول گنبد ہے، گول گنبد، بگیسٹ انسپورٹڈ ڈوم ان ورلڈ، شاید دوسرے نمبر پہ ہے یا پہلے نمبر پہ ہے، مجھے نہیں پتا۔ یہ محمد عادل شاہ کا مقبرہ ہے، بادشاہ تھا وہ، عادل شاہی سلطنت، اس کا احاطہ بڑا وسیع و عریض، بہت پھیلا ہوا۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ نام و نشان نہیں ہے۔ آج وہ جائے عبرت بنا ہوا ہے۔ ایسے ہی تاج محل بنانے والوں کو آپ دیکھیں، لال قلعہ بنانے والوں کو دیکھیں، گولکنڈہ بنانے والوں کو دیکھیں، قطب مینار بنانے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ تلاشیں گے بھی آپ کو تو نہیں ملیں گے، وہ تو گور قبروں میں اندھیرے میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے شہر بنائے، شہر آباد کیے، آج وہ قبر کی کالی کوٹری میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ افسوس افسوس، نجات نجات۔ حضرت صدیق اکبر کا ایک اور قول نقل کیا جاتا ہے، امام ابن ابی شیبہ اسے اپنی مصنف میں لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے داؤ پر لگا دی جبکہ اپنی ذات کو بھول گئے۔ میں تم کو روکتا ہوں کہ تم ان کے مثل نہ بن جانا، خبردار خبردار، نجات نجات، موت تمہارے تعاقب میں ہے جو تیزی سے آن دبوچے گی۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے داؤ پہ لگا دی، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ دنیا کے لیے زندگی داؤ پہ لگا دی، دوستوں کے لیے زندگی داؤ پہ لگا دی، دنیا کمانے کے لیے زندگی داؤ پہ لگا دی، چاپلوسی چمچا گیری میں زندگی داؤ پہ لگا دی، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، اپنی ذات کو بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر فرماتے کہ میں تم کو روکتا ہوں ان کے مثل نہ بن جانا، موت تمہارا تعاقب کرے گی، تمہارا پیچھا کرے گی جو تیزی سے آن دبوچے گی، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ذو النورین کا قول نقل کیا گیا، الطبقات الکبریٰ میں امام شعرانی اس قول کو لاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ، اللہ اکبر، آپ کا عمل دیکھیے، تیسرے خلیفہ آپ کا عمل یہاں کوٹ کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کا جب بھی قبرستان سے گزر ہوتا تھا، قبروں کے پاس سے، قبرستان کے پاس سے آپ گزرتے تھے تو اس قدر گریہ تاری ہو جاتا، اس قدر آپ رو پڑتے، اس قدر آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل جاتے کہ آپ کی داڑھی کے بال تر ہو جاتے تھے، بھیگ جاتے تھے، صرف قبرستان سے گزرتے تو آپ کا یہ حال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہو، میت کو لے کر کے جاتے ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے ہیں تو دنیا ہمارا ساتھ وہاں بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ ساتھ جانے والے لوگ، میت کے ساتھ جانے والے لوگ قبرستان میں آپ دیکھتے ہیں نا، کسی جنازے میں جاؤ، نماز جنازہ سے پہلے غیبت میں لوگ مصروف رہتے ہیں، چغلی میں مصروف رہتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی میں مصروف رہتے ہیں۔ قبرستان میں جنازہ لے جایا جاتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کی خبریں، اس کی برائی کی، اس کی برائی کی، قبرستان میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، جب تدفین کا عمل پیش آتا رہتا ہے
دعائیں کرنے کے بجائے، موت کو یاد کرنے کے بجائے، قبرستان کو، قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے بجائے، سبق حاصل کرنے کے بجائے، قبرستان میں بھی ہم دنیا داری کی باتیں کرتے رہتے ہیں، گندگی وہاں بھی ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کو دیکھیے، یہ تو جنتی ہیں، جنتی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی ہیں، جنتی۔ ان کا حال یہ کہ قبرستان کے قریب سے گزر رہے ہیں تو دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، داڑھی کے بال تر ہو جاتے ہیں۔ حیلۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول نقل کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے کہ اے لوگو، دنیا پیٹ پھیر چکی ہے اور آخرت آنے کے لیے متوجہ ہو چکی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے بیٹے ہیں۔ لوگوں، اہل دنیا کے بجائے اہل آخرت بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں۔ مولا کا قول سنیے، آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ مولا کائنات نے تو پورا خلاصہ بیان کر دیا، پوری تشریح ایک جملے میں پیش کر دی، سدھر جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ کیا فرمایا کہ آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اتنی بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر بیڑا پار ہے۔ مولا کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے زہد اختیار کرنے والے اور آخرت میں رغبت رکھنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ انہی لوگوں نے زمین اور اس کے خاک کو بستر بنایا، زمین اور اس کی خاک کو بستر بنایا، اس کا پانی مشروب بنایا، قرآن اور دعا کے ذریعہ ہدایت سمجھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے اندر کیسی تبدیلی لانی چاہیے، کامیابی کامرانی آخرت کی کیسے ملے گی، مولا کائنات نے بہت ہی واضح طور پر فرمایا۔ اور پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کو یاد کرنے والے، حساب کے لیے عمل کرنے والے، قلیل پر گزارا کرنے والے اور اللہ سے راضی ہونے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اللہ۔ آخرت کو یاد کرنے والے کے لیے خوشخبری، حساب کے لیے عمل والے کے لیے خوشخبری، قلیل پر آپ کے پاس کم مال دولت ہے اس پر گزارا کرنے والے اور اللہ سے راضی ہونے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ساری باتیں بہت ہی اہمیت کی حامل و مالک ہیں۔ اس پرآشوب دور میں، گناہوں کے دور میں، بے حیائی کے دور میں اور کرونا وائرس کے دور میں نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس پر توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا، میں نے اپنی بساط، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی خدمت میں یہ گزارشات کی ہیں، اس پر توجہ کریں گے، یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے گا، اس پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو مولا معاف فرما۔ اے اللہ ہماری سیاہ شیاری کو درگزر فرما۔ اے اللہ جانے انجانے میں ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہماری سیاہ شیاری کو معاف فرما۔ مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہماری دنیا بہتر بنا، ایسی بنا جس سے ہم آخرت بہتر بنا سکیں۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں موت کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب بندوں نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ کرونا وائرس سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، بالخصوص وطن عزیز ہندوستان کو نجات عطا فرما۔ مولا خاتمہ بالخیر فرما، مولا کلمے کی موت نصیب فرما، مولا قبر میں زیارت رسول نصیب فرما، مولا حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما، آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ مولا ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم۔